کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں پروگرام کدھر جاری رہا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ مجھے اس تنازع میں یوں گھسیٹا گیا کہ منتظمین نے سیاست پر سوال کرنے سے منع کیا، مگر جواب دینے والے نے سیاست کی انتہا کر دی، اسے نہیں روکا۔ مقامی اخبارات کو چیتڑا کہا گیا، وہ نہیں بولے۔ تباہ حال غزہ سے پاکستان کو بدترین کہا، وہ خاموش رہے۔ ایک شکر اور فن ہے سر، اس میں کوشش کریں کہ کریٹیکل کوئی چیز نہ ہو۔ آپ شکر فن کی کوئی بات کریں، جگت بازی آپ مجھے بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ دیکھیں ان کو آتی ہے کرنی، لیکن یہ ہے کہ آپ شکر فن کی جو مرضی بات کریں۔ چاہوں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کوئی سوال، اور میں آج کل کدھر ہوں یہ میں بتا سکتا ہوں، یہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کیوں ہوں یہ نہ پوچھے گا، کیونکہ پھر بات اسی طرف جا نکلے گی، کیونکہ میں بالرضا اور رغبت وہاں پہ نہیں ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں جا کر شکر الحمدللہ میں انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ کرنے کو ابھی باقی ہے جو وہاں جا کے معلوم ہوا، تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہی ہو گیا۔ وہ یہ بھی کلیشے ہو گیا کہ کوبین اللہ تراس آ جاتی، تو مجھے بھی راس آ گئی تھی اور بہت ساروں کو آئی ہوئی ہے اس وقت، لیکن ادھر بھی جائیں گے تو پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں یہ ساری حد بندیاں کر کے اب گزارش کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اینی تھے وہ پوچھے۔ گزارش ہے ذرا یہ بات سن لیجیے بھائی جان، خصوصاً آپ، کیونکہ سیاست سب سے زیادہ آپ کو آئی ہوئی ہے۔ حالات تھوڑے سے وزڈم تھوڑی سی پریویل کر لینے دیں، حالات تھوڑا سا وہ ہیومن رستہ اپنا لیں۔ میں ایک بار پھر آؤں گا اور پھر میں ٹکا کے سیاست پہ، ہر کوشچن سیاست پر ہوگا اور میں اس کا اسی طرح بے ناک جواب دوں گا جس طرح میں پہلے بولا کرتا تھا۔ اس وقت مجبوریاں وہ ہیں کہ جو یقین کیجیے آپ جو تھوڑے سے دور بیٹھے ہیں، آپ کے فہم سے بھی زیادہ بہت مجبوریاں ابھی نہیں، اور یہ میری پرسنل مجبوری کوئی نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بہت سی۔ آفتاب اقبال نے اپنے باپ ظفر اقبال کا شعر سنا کر تسلیم کیا کہ اس کی تربیت ہی ایسے ہاتھوں نے کی جو جھوٹ بول کر اس پر قائم رہنے والے کو صاحب کردار سمجھتا تھا۔ اور جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ نیو یارک میں گپ شپ کے نام پر سجائی گئی مطلب پرستوں اور خود غرضوں کی اس تقریب کا مقصد کمیونٹی کے صاحب حیثیت افراد کو چونا لگانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتھے لالچی اتھے ٹھگ، بس اسی فارمولے کے تحت تضادات کا مجموعہ یہ محفل سجائی گئی۔ نیا ٹی وی چینل کھڑا کرنا تو بہت دور کی بات، یہ تو محض یوٹیوب پروگرام کے نام پر لوٹنے کی واردات تھی۔ سٹیج کے 2-4 فنکاروں کو اکٹھا کر کے کسی چھوٹی سی سکرین پر پیش کرنا کون سی انڈسٹری یا تیل تلاش کرنے کا منصوبہ ہے جس پر آپ کروڑوں ڈالر اکٹھا کرنے نکل پڑے۔ بیرونی ڈاکو کی معاونت ایک ڈاکٹر اور دوسرا شادی بیاہ کی ویڈیو بنانے والا ہے۔ ڈاکٹر افضال ملی کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ آفتاب اقبال کے یوٹیوب پر چلنے والے پروگرام خبرہار کے لیے امریکہ میں مقیم ڈاکٹرز کے انٹرویو کرے گا، منڈی میں اس کے نام کا ڈنکا بجے گا، گلی محلے بیجا بیجا ہو جائے گی، اوورسیز کے نام پر تنظیم قائم کرنے والے شریکوں کے سینے پر سام بن کر لوٹے گا، اس کا بابا اونچا ہوگا، کمیونٹی میں مشہور ہوگا، ڈاکٹروں کی کالز کا تانتا بندھے گا تو وہ 6 ہفتے بعد کا ٹائم دینے کا احسان فرمائے گا۔ اسی راستے سے ہوتا ہوا اپنا کی صدارت پر براجمان ہونے کے خواب دیکھنے والا حلف اٹھانے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے گاڑی میں تیل ڈالنے والی نوزل گر جاتی ہے، گیس کی بو سے آنکھ کھلتی ہے تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ آفتاب اقبال نظر آتا ہے، نہ کیمرے کے پیچھے ظفر اقبال۔ اپنی گارنٹی پر سرمایہ لے کر فراڈیے کے حوالے کرنے کا تصور کر کے روح کام جاتی ہے۔ فون پر نظر پڑتی ہے تو رقم کی واپسی کے مطالبات کرنے والے ڈاکٹرز کے پیغامات اور گندی گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ناکام میراثی، ایک ناکام گویا، شادی بیاہ اور ختنے کی ویڈیوز بنانے والا، صحافی کہلانے کا شوقین جو آج بھی کہتا ہے
मेरा ते कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग कीती है, माइक किराए ते देता है। लानत है अल्लाह की झूठों पर। बैनर पर नाम देखें, फोटो और फोन नंबर देखकर बताएं ये मासूम है, और जो इनके हाथों का खिलौना बने। रकमें दी सवाए कैमरे के सामने बोंगियां मारने के कुछ हासिल कर पाए? खुदा के लिए पढ़ लिख कर जहालत के तालाब में गोते ना खाओ, बात की तह तक पहुंचो। हंसी मजाक का, तफरी तबाह का इंसानी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। आप अपनी जिंदगी इंजॉय करें, उसका क्रेडिट उन किरदारों को दें, उन फनकारों को दें जिन्हें आपने इस प्रोग्राम में भांड कहा, मिरासी कहा। शादी ब्याह में चिमोटे से काम लेने की बजाय अगर अब कोई यही काम कैमरे से लेता है तो एंकर कहलाता है। उसे इसकी औकात में रखें, सर पर ना बिठाएं। आप टीवी के नाम पर सेठ करीम डैडी का 2 अरब चूक गया। पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स मलक रियाज ने इस डूबे मंसूबे को हाथ डाला तो चीखें मारकर भाग गया। इतनी बदनवानी, इतनी लूटमार। दुआ है कि खुदा अमेरिका में मेहनत की कमाई से अपने अहले खाना, मुल्क व कौम की खिदमत करने वालों को ऐसे ठगों से महफूज रखे। जफर इकबाल और डॉक्टर अफजाल मल्ली जैसे लालचियों के नरगे से बचाए, जो कम्युनिटी का सरमाया अपने थोड़े से फायदे के लिए अजनबियों को पेश कर देते हैं, जो उसे शीरे मादर समझकर गटागट पी जाता है। सिंधी कहावत है, जहां लालची वहां ठग। इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। इन क्लिप्स में आप देख सकते हैं कि कैसे आफ्ताब इकबाल लोगों को अपनी दौलत का वो रोब दिखाकर पैसे वसूल करने के चक्कर में लच्छेदार गुफ्तगू कर रहा है। I will come for business. I will never ask for any donations. My cause is not of a socio-economic and social and welfare nature. I am a businessman and I know how to earn my money. Alhamdulillah, I was one of the most highly paid anchors in the history of Pakistan, and I earned a lot of money to squander, and that is why I am doing very good, even in this very bad. These are very tough times, but Alhamdulillah, I had a lot to fall back upon. If you can help me, Beg sir, and the rest of the folks, please do business with me. And when you do business, it's a two-way traffic. If you give something, you take something also. ये नौजवान जो हैं, ये चूंकि अपना रास्ता खुद बना रहे, तो फिर पूछेंगे कि भाई मैंने आपसे क्या पूछा, मैं खुद what I need is I'll buy some gadgetry, I'll make a little gang of my own, और मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, जैसे हर चोर कहता है कि मैं अपने पैरों। What is going to happen is there was a thesis, then there was an antithesis. They are going to collapse now, and there will be a synthesis out of it. This is not what I say. और एक और शख्स जो खुद को ओहायो का कोई बहुत बड़ा अमीर तरीन शख्स इस शर्त पर 50,000 देने को तैयार है कि वो ओहायो तशरीफ लाएं और वहां उन्हें कम्युनिटी 50,000 इस मकसद के लिए पेश करेगी। ये सब ड्रामेबाजी है, सामने बैठे हुए लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उकसाने के लिए कि आप भी इसमें पैसे लगाएं। ये बहुत अच्छा मंसूबा है। तो सोशल मीडिया का गान फोड़ जाए, सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करें, और ओहायो की तरफ से इंशाल्लाह हम $50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके साथ इंशाल्लाह मौका। स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो आपको वो दिखाना चाहता है कि जो वो चाहते हैं। जो डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया है वो आपको वो दिखाता है जो सच है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर हमने मुल्क के ऊपर से जो कब्जा हुआ वो छुड़ाना है, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़े, जो पर्सनल सोशल मीडिया उस पर इन्वेस्ट करें। मैं यकीन से कहता हूँ कि 5 साल बाद हमारी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैं जितना माइक को जलील होते देखा है, अब्यूज होते देखा है, कभी किधर कभी किधर कभी किधर। नेक्स्ट टाइम चार्ज पीपल $100 an hour, $100 per minute, and make the money and give it to this guy. उस 5 मरासी तो पाकिस्तान के थे ना सारे, जो सारे मीडिया में करते हैं, मतलब भाग लगे रहे हैं, झूठे रहे हैं। So all of those people you brought on the stage, and how you define them, we saw the evolution. We saw the process of evolution going, that how those artists who were just going to Shadi Biyah कुछ मोटा करते हैं, फिर मोटा अल्लाह पागल लगे रहे हैं, बूढ़े लगे हैं, जिला दबे वाला भी पड़ा, जिला ना दबे वाला भी पड़ा।
ذرا غور سے دیکھیے کہ سوالات کرنے والوں کی تذلیل اور وہ کیسے کھلے بندوں اس اینکر کو منحرف ہو جانے پر تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایک خصوصیت تھی جب پروگرام کے آغاز میں سیاسی سوال نہ کرنے کا جو عندیہ دیا گیا تھا، اس کی کیسے دھجیاں بکھیری گئیں اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان سے مائک کھینچا جا رہا ہے۔ یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجیے۔ تو آپ جو اپنے پروگرامز میں گائیڈ کرتے ہیں، جواب دینا ہے اور دوسرے آپ نے اس میں ہمیں جگت مارنی ہے۔ اچھا میں جھکتا نہیں کہ مارتا سر، مگر ناصر چلیوٹی ہے تو میں کر لگا۔ تھینک یو سر۔ اچھا میں جھکتے بتاتا ضرور ہوں لیکن میں مارتا نہیں ہوں سر، میں اپنے جوئی کے اندر غلطی کر سکتا ہوں سر۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اداس ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایسی نصیحت کرے کہ ہماری محبت میں اضافہ ہو۔ اداس نہ ہوا کریں، ہمارا ملک تو ڈوب رہا ہے اور ہم آپ کی امتی کی طرف جائیں گے جناب۔ آپ اس سلسلے میں آواز اٹھائیں، ہم آپ کی آواز تسی پہلے سواد نہیں لے لیا آواز اٹھان دا، یہ جی آواز تھوڑی جی اطمینان نال اٹھائی جاندی نا تے حالات بہت بہتر ہوندے۔ سانو آواز اٹھان دا اتنا شوق ہے لیکن پھر اس تو بعد دا جڑا سٹیپ ہے اسی وہ نہیں فیس کر سکتے۔ یہ ساری بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہر کام کرنے کا بھائی جان قاعدہ ہے، لیکن میں سیاست سے گل نہیں کر رہا، پریشان نہ ہو۔ ہر کام کرنے کا قاعدہ ہے، پاکستان جانا ہے۔ ایون تو میں کتنے جانا ہے، اس لیے وہ کام جو ہے نا چلے چھوڑے۔ میرا ترقی اکثر بھی پارٹی سے ہے لیکن سوال کی پارٹی کے حوالے سے نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم ساتھ جمہوریت جو ایک معاہدہ ہوا تھا تو اس کو اگر ہمارے جو پاپولر لیڈر ہیں عمران خان صاحب اگر وہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کر دیتے، مضبوط کر دیتے، جو ہماری انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو ہم کمزور کر سکتے تھے۔ ہم آپ کو جانتے ہیں ایز این اینکر، آپ اسپیکر ہیں، آپ بولتے ہیں اور بے لاگ بولتے ہیں، لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو لمٹ کر لیا کہ اس سائڈ پہ کسی نے نہیں جانا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ سوال کرنے سے زیادہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے آئے تھے، جن کو آپ نے روک دیا۔ اور مجھے ایک گانے کے بول یاد آ گئے، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، آج آپ کی بے نصیب پہ یقین مانے رونا آیا۔ دل کی باتیں دل میں رہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ افضال ملی صاحب اپنا سے ریلیٹڈ ہیں اور ڈاکٹر ہمارے سارے بڑے بھائی ہیں، وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست سے، پاکستانی سیاست سے پاک ایک ان کی آرگنائزیشن ہے، تو جس وجہ سے ان کی مجبوری سمجھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے نون لیگ سے، پیپلز پارٹی سے، پی ٹی آئی سے ہم سب کو بلایا ہے، لیکن وہ ان کی محبت میں جو آئے ہیں تو پھر پروگرام کا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیاست پہ بات نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو فنی بات ایک غلط بیک کر رہے ہیں۔ ہم تو سیاست پہ بات کرنے ہیں، ہم تو سیاست پہ بات کرنے ہیں، تو سیاست پہ نہیں کریں بات، عدلیہ پہ بات کر دیں، بات تو وہی ہوگی سسٹم پہ ہوگی نا بات تو اچھا آپ سوال کریں، جواب دینے کا یا نہ دینے کا حق تو میں محفوظ رکھتا ہوں، آپ سوال کر لیجیے۔ آفتاب بھائی ویلکم، ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں گجرات میں۔ افضال بھائی ہمارے بھائی ہیں، اپنے ظفر بھائی ہیں، ہم آلویز ریسپیکٹ کرتے ہیں گیسٹ کی، لیکن اوورسیز جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں الحمدللہ وہ کسی نہ کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم لوگ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اوورسیز میں ہماری سیاست جو ہے نا اس کے بغیر بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم اپنے ڈرائیونگ روم سے لے کے گپ شپ، دوستوں کی گپ شپ میں ہر جگہ سیاست پہ بات ہوتی ہے، تو یہ نارمل بات ہے، اس کو نارملی لیجیے گا، تو آپ گپ شپ کر سکتے ہیں سیاست پہ۔ تھینک یو، یہ تھینک یو فار دا ایڈوائس، بہت شکریہ مشورے کا۔ اور ایسا ہے کہ کوئی ناگزیر میں محسوس نہیں کرتا کہ بات کرنا، اور بائی دا وے آج کل تازہ ترین اوورسیز پاکستانی میں خود ہوں، ہے نا ایسا، لیکن میری پوزیشن تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے
کہ میں بہت زیادہ بائی چوائس وہاں پہ نہیں رہ رہا. اپنے وطن کے لیے میں بہت اڑتا بھی ہوں جیسے آپ اڑتے ہیں, لیکن میں تو بہت کلپتا ہوں اور ابھی کچھ ٹائم لگے گا. لیکن یہ ہیں وہ مناظر جہاں پر آفتاب اقبال پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے اپنے عزم کا اظہار کر رہا ہے اور کمیونٹی کے سوال کے جواب میں پاکستان کی تباہی کا عندیہ دے رہا ہے. not that we are at the crossroads, we are making or breaking, but apparently Pakistan seems to be going down, lower and lower by the hour. اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا. تضادات کا مجموعہ یہ پروگرام اس وقت تو بڑھ ہی گیا جب آفتاب اقبال نے مقامی کمیونٹی اخبارات کو چیتھڑے سے تشبیہ دی اور اپنے ایک عام سے یوٹیوب پروگرام کو بہت ہی بہترین قرار دیا. اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کی. پروگرام کے میزبان ڈاکٹر افضال ملی کو یہاں پہ اپنا نگران مقرر کیا, جن کا شعبہ صحافت میں یا ٹی وی پروگرام میں کوئی تجربہ نہیں, اور مختلف سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کی اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کی. یہ ملاحظہ فرمائیے ان کلپس میں. جو بزنس کرتے ہیں وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں ہر جگہ پر, چھوٹے جو چیتڑوں کو اخباروں کو اشتہار دیتے ہیں جن کا سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ آپ کی جان کا عذاب بنا رہتا ہے. ایک نمائندہ تو آ کے مانگتا رہتا ہے آپ سے کہ دے دیں نہیں دے دیں, آپ فلانا دن آ رہا ہے فلانا دن آ رہا ہے, اور آپ توم بکرہن اسے دیتے ہیں اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہوتا. عام طور پہ سٹارٹ اپس کے لیے میرا مشورہ ہوگا, اور یہ بات سپریڈ کیجئے. اگر آپ نے یہ بات سپریڈ کی, میں ریپیٹ کرتا ہوں, اگر آپ نے یہ بات سپریڈ کی تو آپ خبرہار کی مدد کریں گے. ڈاکٹر ملی کے ذمہ لگا کے جاؤں گا, بلکہ آپ کے سامنے لگا رہا ہوں. یہ کام ان کے ذمہ میں لگا دیا ہے کہ وہ پک کرتے رہیں گے ویکلی ایک پرسنالٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سے ہی فرصت نہیں ملنی, اور بھی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں, لیکن یہ وہ آرگنائزیشنز ہیں جن میں ہم پرائڈ فیل کرتے ہیں, ہم بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ یہ شکر الحمدللہ یہ پاکستان کی واحد تگڑی آرگنائزیشن ہے جو ابھی تک ڈیوائڈ نہیں ہوئی اور اس کے باوجود قائم ہے. اور اس میں سے اتنے لوگ انجینئرز اتنے ملیں گے آپ کو, ایسے آپ کے سیلف میڈ لوگ ہوں گے. اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو؟ نہیں پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا.